نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز منہ اندھیرے پڑھاتے، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا تو بس اتنا سا وقت دیتے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے سنت، اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتے تو تب بھی اندھیرا اتنا ہوتا تھا کہ لوگ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ خواتین نہیں پہچانی جاتی تھیں، ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ لا يعرف الجلیس، کہ لوگ جو تھے وہ اپنے جلیس اور اپنے ساتھ بیٹھنے والے شخص کو نہیں پہچانتے تھے۔ اندھیرا تھا، چراغ وغیرہ مسجد میں اس وقت نہیں ہوتے تھے فجر کی نماز کے لیے، لوگ اندھیرے میں ہی نماز پڑھتے تھے، تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ساتھ والا جو شخص ہوتا تھا وہ بھی شکل سے نہیں پہچانا جاتا تھا، وہ بھی شکل سے نہیں پہچانا جاتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فجر کو منہ اندھیرے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھیں۔ خواتین کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا فرض بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھنا ان کا زیادہ افضل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتی ہیں، اور وہ مسجد میں جب جا کر نماز ادا کرنا چاہیں تو کسی کو حق نہیں ہے گھر والوں میں سے کہ خواتین کو روکیں، الا یہ کہ واضح طور پر کسی فتنے کا خدشہ ہو خواتین کے متعلق، پھر وہ روک سکتے ہیں، ورنہ روکنا، نماز سے روکنا، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے سے خواتین کو روکنا، یہ صریح نافرمانی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، تم اللہ کی بندیوں کو مساجد جانے سے نہ روکو۔ تو اب جو شخص روکتا ہے وہ کتنا صریح مخالف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا، تو ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو سبحان اللہ لوگوں نے یہ کام کیا کہ خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں بنائی اکثر مساجد میں، تو وہ جائیں گی کیا؟ جبکہ عرب ممالک میں اگر آپ چلے جائیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی یورپ وغیرہ میں، امریکہ وغیرہ میں، وہاں پہ بھی جو مساجد بنائی جاتی ہیں اس میں خواتین کے لیے جگہ ضرور بنائی جاتی ہے، اور عرب ممالک میں تو ماشاءاللہ فجر سے لے کے عشاء کی نماز کوئی خالی نہیں ہوتی بہت ساری مساجد میں، کہ جس میں خواتین آ کر نماز نہ پڑھتی ہوں، اگرچہ اتنی کثرت سے نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خواتین مساجد میں ہی آ کر نماز پڑھنا پسند کرتی ہیں۔ یہ خواتین جب گھر سے نکلیں گی تو وہ کیسے ان کو نکلنا چاہیے، اور اس امت کی سب سے پاکیزہ خواتین اپنے گھر سے باہر کیسے نکلتی تھی؟ اللہ کے لیے ہماری وہ بہنیں جو کلمہ گو ہیں، اسلام میں داخل ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، اور واقعی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں، اور ان کو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، وہ ذرا اپنے آپ پر غور کریں کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، بے شک وہ یونیورسٹی جانے کے لیے نکلنا ہو، بے شک وہ مارکیٹ جانے کے لیے نکلنا ہو، کسی شادی بیاہ میں شرکت کے لیے نکلنا ہو، کسی عزیز و اقارب کے گھر جانے کے لیے نکلنا ہو، تو وہ کس طرح سے نکلتی ہیں، ان کا لباس کیسا ہوتا ہے، ان کا حجاب کیسا ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کو کیسے اور کتنا کور کر کے نکلتی ہیں، اور جیسے بھی وہ نکلتی ہیں وہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نکلتی ہیں یا نہیں۔ یہ وہ خواتین تھیں کہ جو اس امت کی سب سے پاکیزہ خواتین تھیں، جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، جو کسی کو نہیں مل سکتا ان کے بعد، کوئی جتنی بھی نیک خاتون آ جائے، جتنی بھی عالمہ فاضلہ فقیہہ ہو، یہ صحابیت کا شرف کبھی نہیں مل سکتا۔ تو یہ کیسے نکل رہی ہیں؟ حالانکہ یہ فجر کی نماز ہے، اندھیرے کی نماز ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا، اس کے باوجود بڑی چادریں لے کر نکلتی، جو چادریں ان کے پورے جسم کو کور کر لیتی تھیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو انہوں نے کور کیا ہوا ہوتا تھا، تو اسی طرح سے چادریں لپیٹے ہوئے مسجد سے نکل جایا کرتی تھی۔ تو شروع میں یہ تھا کہ مسجد کا چونکہ ہال ایک ہی تھا، خواتین کے لیے الگ سے جگہ نہیں تھی، تو پہلی صفیں مردوں کے لیے خاص تھیں، اور آخری صفیں جو مسجد کی تھیں وہ خواتین کے لیے تھیں، تو وہ آخری صفوں میں آ کے صفیں بناتی ہیں، اور مرد جو پہلے بنا لیتے تھے، اور کبھی اختلاط اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ تمام لوگ وقت پر آ کر نماز پڑھنے کے عادی تھے، کیونکہ نماز ان کی زندگی میں سب سے بڑھ کر درجہ رکھتی تھی۔ اگر کوئی شخص پیدل چل کر آنے کے قابل نہ بھی ہوتا نماز کے لیے، تو وہ 2 لوگوں کو بلا کر ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنے پاؤں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز پڑھتا تھا جماعت کے ساتھ، کیونکہ وہ سکھایا یہ گیا تھا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، تو انہوں نے سیکھا یہ تھا کہ نماز سب سے زیادہ اہم ہے۔
تو وہ مرد حضرات وہ وقت پر آتے تھے، وہ پہلی صفوں میں ہوتے تھے، اور تب تک وہ پیچھے نہیں مڑتے تھے جب تک کہ خواتین پیچھے نماز پڑھ کر نکل نہیں جاتی تھیں۔ تو اگر عبادت کرنے کے لیے جاتے ہوئے جبکہ وہاں پر فتنے کا خدشہ نہیں ہے، اتنا پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو جو خواتین بازار جا رہی ہیں، جو خواتین یونیورسٹی کالج اسکول جا رہی ہیں، خاص طور پر وہ تعلیمی ادارے جہاں پر کو ایجوکیشن ہے، وہاں پر تو فتنے کا خدشہ ہی خدشہ ہے، بے پردگی کا خدشہ ہے، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط ہے، تو وہ کیسا لباس پہن کر جاتی ہیں؟ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو خود بھی دیکھنا اور سوچنا چاہیے، اور اس سے زیادہ اللہ کے لیے والدین کو سوچنا چاہیے۔ وہ والدین اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے جن کی بیٹیاں ان کے سامنے بن سنور کر گھروں سے نکلتی ہیں اور یونیورسٹی، مارکیٹ یا کسی بھی جگہ پر جاتی ہیں، اور یہ والدین بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بچیاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ اللہ کے لیے کم از کم دیکھوں تو صحیح، سوچے تو صحیح، ایک مرتبہ جاننے کی کوشش تو کریں کہ کیا ایسے سکھایا گیا ہمیں یا نہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اسلام سے پہلے کی جو جاہلیت تھی اس کی طرح اپنی بناؤ سنگار کو لوگوں کے سامنے عیاں نہ کرتی پھرو، سج سنور کر اپنے گھروں سے نہ نکلو۔ تو یہ سج سنور کر اپنے گھروں سے نکلنا یہ قطعاً جدت نہیں ہے، یہ قطعاً ماڈرن ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ دقیانوس، پرانے خیالات، پتھر کے دور اور جہالت کے دور کے ہونے کی علامت ہے۔